بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ العزیز رجن پوری بکریاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ملک شہزاد اسماعیل صاحب کا فارم ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں جی ماشاء اللہ، توجہ کر رہے ہیں۔ اب ویکسین ان کی ماشاء اللہ ٹائم پہ ہو رہی ہے، اور آج پی پی آر ویکسین کا ٹائم ہے، انشاءاللہ وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہمارا ویکسینیٹر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑے جانوروں میں، خاص طور پر گائیوں میں بلیک کوارٹر ویکسین انشاءاللہ العزیز ہم نے کرنی ہے، گائیوں میں اور بچڑوں میں اور بچڑیوں میں۔ جانور کمزور ہو گئے ہیں ملک صاحب کے، ان سے پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ ہاں، گرمی کا موسم آ چکا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ خوراک، جیسا کہ یہ کھرلی بتا رہی ہے کہ صرف خشک چارہ اور تھوڑا سا سبز چارہ ہے، اور ونڈے کی کوئی خوشبو ہمیں نہیں آ رہی، ونڈا نہیں ڈال رہی ہے۔ تو صرف ویکسین ٹائم پہ کر دینے سے جانور موٹے تازے نہیں ہو جاتے، کیونکہ جب تک انہیں پوری خوراک نہیں ملے گی، ان کی انرجی پوری نہیں ہوگی جب تک جسمانی وزن کے حساب سے، اس وقت تک وہ ایک تو اپنے روزمرہ کے معاملات پورے انجام نہیں دے سکیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی پروڈکشن بھی پوری نہیں ہوگی۔ پروڈکشن میں دو چیزیں ہیں، اگر گوشت والا جانور ہے تو گوشت کی پیداوار میں اضافہ، اور اگر دودھ والا جانور ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافہ۔ فیمیل ہے ظاہر ہے، اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ تبھی ہوگا جب وہ صحیح ٹائم پہ جانور ہیٹ میں آئے گا، صحیح ٹائم پہ انسیمینیشن ہو جائے گی، اس کی بیج رکھا جائے گا اس پہ صحیح ٹائم پہ۔ اگر وہ صحیح ٹائم پہ پریگننٹ ہو جائے فیمیل جانور، اور پھر صحیح ٹائم پہ ڈیلیور کر دے بچہ، پھر جا کر اور پھر اس کے بعد جو بچہ آئے اس کے لیے دودھ پورا ہو اور اضافی دودھ ہو، جو کہ کچھ بیچ کر ان جانوروں کا اپنا خرچہ نکالا جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں۔ ملک صاحب، سر کیا حال ہے؟ آپ یہ بتائیں سر کہ اب خوراک کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ادھر لائٹ ٹھیک نہیں آ رہی، ادھر آ جائیں۔ خوراک سر ابھی توڑی ہے اور برسین کھلا رہے ہیں۔ اچھا، ونڈا نہیں کھلا رہے؟ ونڈا بھینسوں کو کھلا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ باقیوں کو نہیں کھلا رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ہے نا، ان کو آٹا وغیرہ توڑی میں مکس کر کے وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، تو انشاءاللہ ان کو گوشت والا ونڈا پھر آگے لگائیں گے۔ ہاں، کیونکہ جانور آپ کے کمزور ہیں، ٹھیک ہے؟ صحیح ٹائم پہ صرف ویکسین کر دینے سے جانور صحت مند نہیں ہوتے۔ آپ نے ان کی خوراک کی طرف توجہ رکھنی ہے سر۔ جب خوراک ٹھیک ہوگی انشاءاللہ العزیز ان کی پسلیاں نظر نہ آئیں۔ یہ ریڑھ کی ہڈی دیکھو سامنے جانور کی بالکل واضح ہے، نظر آ رہی ہے، یہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جانور ایک دو جانور آگے اس طرف والے کچھ ٹھیک ہیں، جیسے آپ نے بتایا۔ باقی بکرے بکرے کتنے ہیں؟ بکریاں کتنی ہیں سر؟ بکریاں سر تقریباً 85 ہیں۔ گڈ۔ اور بکرے بکرے کو 20۔ اچھا اچھا، وعلیکم السلام۔ چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بول دے اس دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن صحت تھوڑی سی کمزور ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں گائیڈ کیا ہے ملک صاحب کو کہ ان کی خوراک پہ توجہ کریں۔ انمول منرل مکسچر کا استعمال بہت ضروری ہے، یوریا مولیسس بلاک کا استعمال بہت ضروری ہے۔ سفید نمک کے ڈھیلے کے ساتھ یوریا مولیسس بلاک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خشک چارہ توڑی میں سبز چارہ مکس کر کے انمول ونڈے کا دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ سکن بھی رف ہو چکی ہے، یہ دیکھیں جانوروں کی سکن رف ہو چکی ہے، پسلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو ان کا آئیور میکٹن شاٹ ان کو لگنا ضروری ہے۔ سکن بہتر ہو جائے گی، ایکٹو پیراسائٹس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ آئیور میکٹن لگ جائے، 15 دن بعد دوبارہ لگ جائے، اور پھر 1 مہینے کے بعد تیسری مرتبہ لگ جائے،
اور پھر ہر 3 مہینے کے بعد یہ لگتا رہے پورا سال، تو اس سے سکن کے تمام مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں، ایکٹو پیراسائٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور ایون کہ پیٹ کے اندر کے جتنے کیڑے ہوتے ہیں، ورمز، وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آئیورمیکٹن ہی بہت زبردست ہے ان جانوروں کے لیے۔ لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ صرف آئیورمیکٹن کام نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ خوراک پر توجہ دینا پڑے گی۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ خیرا۔